اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. Assalamu alaikum to the viewers. This is me Sayyida Anam Naqvi with my sister Aruj Naqvi and you're watching Anam and Aruj Naqvi official. سب سے پہلے تو آپ کو ماہ مبارک ربیع الاول بہت مبارک ہو. عید میلاد النبی امید کرتے ہیں آپ نے بڑے جوش و خروش سے منائی ہوگی. پورا مہینہ انشاءاللہ جوش و خروش سے مناتے ہیں. پورا مہینہ مناتے رہیے. اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈیٹ کا وہ اسپیسیفک مت کیجیے. آپ کا نبی ہمارے نبی اتنے عظیم تر ہیں کہ سارا مہینہ بھی کم پڑے, پورا سال منائی جب تک اللہ نے زندگی دی. رحمت العالمین کی خوشیاں مناتے رہیے. تو آج کا پروگرام کس بارے میں ہے, آج کا جو ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہے, تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا قرآن مجید کی کچھ آیات کے ذریعے سے کہ سورۃ تغابن میں پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر تم معاف کر دو, درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کچھ آیات کو سنیے, کچھ اشارے ہیں آپ کے لیے, کچھ سائنز ہیں آپ کے لیے, اور امید کرتی ہوں کہ ان آیات کی روشنی میں شاید کہ کوئی واقعہ جو آج کل آپ کی نظروں سے گزرا ہو وہ ہٹ کر جائے, وہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ کو لگنے لگے کہ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت مذہب اسلام عطا کیا. اس پہ بھی احسان یہ کہ مسلمان کیا, مومن کیا. اس پہ بھی احسان یہ کہ رسول خدا جیسے رحمت للعالمین نبی دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہاں پہ عرض کر دوں کہ جب بھی نام رسول پاک آئے تو آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ سر جھک جاتا ہے, نظریں جھک جاتی ہیں. اللہ نے رسول کو ایسی عظمت عطا کی تو درود پاک ضرور پڑھا کیجیے. عظمت یہ ہے کہ نام رسول پاک اور آل رسول آئے تو درود پاک پڑھیے, کیونکہ یہ درود حق ہے رسول خدا پر. اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حق قرار دیا ہے, تو ہر بندہ جو نام رسول خدا لے تو درود پڑھے. تو ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں, تو مسلمان اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پر عمل کرے. تمہید فقط مختصر ہے, اس کے بعد آپ سے میں عروج کچھ ڈسکس کریں گے جو بحیثیت مسلمان اور اس خوبصورت مذہب کو ماننے والے کی حیثیت سے, رسول خدا کے سنت پر عمل کرنے والوں کی حیثیت سے ہر مسلمان کا فرض ہے. ایک اور آیت دیکھ لیجئے اور آپ پر چھوڑتی ہوں کہ شاید کہ آپ کو یاد آ جائے. عفو و درگزر ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جاتی ہے. یہ سورۃ تغابن کے حوالے سے میں پیش کر رہی ہوں کہ جس میں اللہ نے کہا تھا کہ معاف کر دو, درگزر کر دو, چشم پوشی کر دو. تو اللہ تمہارا بڑا بخشنے والا مہربان ہے, اور معاف کرنے کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے, خدائی صفت ہے. بے شک ان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ غفور الرحیم. بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. پروردگار ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو موسٹ آف دا ورسز ملیں گی کہ آیت کے اینڈ میں اللہ اپنا پہلے تو عذاب بھی بیان کرتے ہیں شروع میں, پروردگار ہر قوم پر آئے ہوئے عذاب, لیکن اختتام جب دیکھتے ہم ہوتا ہے تو آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. جب ہم ڈر جاتے اور گھبرا جاتے ہیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, تو پروردگار عالم کا ایسا خوبصورت کلام ہے کہ اسی آیت کے اینڈ میں ملتا ہے ان اللہ غفور الرحیم, کہ تم سے جو کچھ بھی ہو گیا پردہ رکھنے والا ہوں, چشم پوشی کرنے والا ہوں, درگزر کرنے والا ہوں. تمہارا رب اس سے بہت بڑا ہے کہ جتنا ہمارا گمان ہے. نا مجھے بہت خوبصورت لگا, میرے لیے بھی آج مجھے یہ بات بہت پسند آئی اور نئی تھی. ہمیں بھی اور آپ کو بھی ضرورت ہے فوکس کرنے کی, غور کرنے کی, غور و فکر کرنے کی. جب بھی آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے, جو پڑھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے, اور جو نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں, اب وہ ہماری طرح اس بات پہ غور بھی کریں گے کہ جب بھی آپ کو عذاب کے بارے میں یا انبیاء کی جو قومیں رہیں ان کے بارے میں جب عذاب کا بتایا جاتا ہے کہ کیسا عذاب ان پہ گزرا اور کن گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے, ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم ایک قوم کے طور پر, ایک جو ہے رسول پاک کی امت کے طور پر ہم کن گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس عذاب کے بعد بار بار یہی آتا ہے, بے شک تمہارا رب بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اس کریم ذات کا ذکر کریں جس نے نہ جانے ہمارے آپ کے کتنے ہی ان عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے کہ اگر وہ عیب عیاں ہو جائیں تو ایک دوسرے کو دفنانا چھوڑ دیں بہن بھائی. تو وہ ذات بہت کریم ہے اور بالا تر ہے ہر اس چیز سے. تو اس آیت کے بھی آپ ذرا غور دیکھیے گا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ڈسکشن ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم بتا کیوں نہیں رہے. دیکھیے اٹس آل اباؤٹ ٹاپک آف دا ڈسکشن از کہ
معاف کر دینے والا جو ہے, بخش دینے والا, وہ بدلہ لینے والے سے بڑا ہے, بہت بڑا ہے. سزا دینے والے سے بچا لینے والا بڑا ہے, اور موت دینے والے سے زندگی دینے والا بڑا ہے, احسان کرنے والا بڑا ہے, ٹھیک, معاف کرنے والا, بخشنے والا. جب خدا بڑا, تو ہمیشہ میں نے ابھی بڑی بات کر دی, اگر آپ نے غور نہ کیا ہو تو یہ وہ صفت ہے جو انسانی صفت نہیں ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ملائکہ کی صفت ہے. معاف کر دینا, بخش دینا, یہ خدا کی صفت ہے. اور اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ خدائی صفت رکھنے والا ہوگا, تو اس کا مقام بے حد بلند ہوگا. اور اس پہ کس قدر تاکید کی گئی ہے, then we will come back to the topic of today. یہاں پہ سورہ شورى میں بھی دیکھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَجَزَاءُ سَيِّئَاتٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یہ سورہ شورى میں پروردگار کہہ رہے ہیں, اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے, تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے. بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. لا يحب الظالمین. آیت میں جیسے کہ ہم نے پہلے شکر الحمدللہ اللہ نے یہ معرفت عطا کی کہ آیت کے پڑھنے سے, تلاوت سے پہلے ہی میں اور عروج یہ پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا سیکوینس کچھ ایسا بنایا کہ مومن کبھی مایوس نہ ہو. جیسے کہ اس آیت میں پہلے کہا نا, وَجَزَاءُ سَيِّئَاتٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے. یہاں پہ بندہ گھبرا جاتا ہے, یہاں پہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ میں نے برائی کی, میرے ساتھ برائی ہوگی, میں نے ظلم کیا, میرے ساتھ ظلم ہوگا, میں نے گناہ کیا, سزا ملے گی. یہاں پر انسان اپنے لیے تمام تر امیدیں چھوڑ دیتا ہے, اپنے آپ کو عذاب کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے. لیکن یہ آپ کے خدا کا کلام ہے, وہ بڑا رحمان الرحیم ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ رک نہ جاؤ, کلام پاک مکمل پڑھو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا, پہلے تو کہا برائی کا بدلہ برائی ہے, لیکن جس نے کام کو سنوار دیا اس کے احسان کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. کوئی بندہ اس معاف کر دینے والے, اس درگزر کر دینے والے کو دنیا کے کسی چاندی, سونے, ہیرے, جواہرات سے نہیں تول سکتا, کیونکہ اللہ اس کو اجر کو اپنے ذمہ ٹھہراتا ہے. اور پھر بھی پروردگار عالم آیت کے اختتام پہ فرماتا ہے, انہو لا یحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کرنے والوں کو کبھی ظالم پسند نہیں کرتا. میسج بھی آپ آج کے دن کے ولاگ میں جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم نے آیہ مبارک کا جو ترجمہ ہم نے آپ کو سنایا, یہی آج کے ولاگ کا میسج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور جب بھی پروردگار عالم آپ کو عذاب کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ اے مسلمانوں, فلاں جو نبی کی قوم تھی وہ اس نبی کی قوم تھی, وہ یہ گناہ کرتی تھی, تم اس سے بچ جاؤ نہیں تو اس کے لیے یہ سخت عذاب ہے, پھر آخر میں وہی کہ بے حد پروردگار عالم رحم کرنے والا, رحمان الرحیم, بخشنے والا ہے, یا ظالمین کو جو ہے ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تیسری بات ذہن میں رکھیے گا, پھر آپ کا رب کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر پھر عرض کر دوں کلام پروردگار ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے کہ اگر کوئی صبر کر لے. بے شک ٹریجڈیز ہیں, وہ ایسی ٹریجڈیز ہیں کہ جس کے ساتھ ہو اسی کو خبر ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جس پہ گزرے اس کو ہی خبر ہے. آپ میری مصیبت, میری پریشانی نہیں سمجھ سکتے, میں آپ کی پریشانی نہیں سمجھ سکتی. ایک دل چاہیے جو کسی کا درد رکھے. آج کل کے دور میں یو نیڈ ٹو ہیو اے ہارٹ. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ درد والا دل رکھے, میں اتنا ہی کہہ دوں ابھی ہم لیک کر رہے ہیں ایک سپورٹ سسٹم. Everyone needs a support system. Now we are lacking sensitivity actually. People are getting more selfish. People are getting more self-centered and they are getting, more dry. They are getting like totally self-centered, ایسے کہ ہم نے اپنا دیکھنا ہے, ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے, اور جذبات نام کی چیز نہیں رہی. ایموشنز مرتے جا رہے ہیں. کسی کی تکلیف محسوس کیوں ہو گئی؟ انا مجھے لگتا ہے ہم وہی بھولتے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے بہت جب ہم اسکول میں تھے, بہت کم عمر میں ہم نے اپنے اسکول میں اور کچھ لیسنز میں اپنے پڑھا تھا
کہ پروردگار عالم میں جب حقوق العباد کا حقوق کا ایک چیپٹر تھا تو اس میں یہی کہا گیا کہ رب کیا فرما رہا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ شاید میں اپنے حقوق معاف کر دوں لیکن میں اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. تو پہلے حقوق العباد پہ فوکس کیا گیا. دیکھیے آج کے اسکول سسٹم الحمدللہ ٹھیک ہے جیسا کر رہے ہیں, دے ٹرائنگ ٹو میک آر کڈس اکارڈنگ ٹو دس ایرا. ٹھیک ہے, ہم ہی ان کے ایڈمیشنس بھی کروانے والے ہیں. وی وانٹ دیم ٹو گرو اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی, بٹ پلیز ایک چیز سے بچیے گا, نیور گو ود دا فلو, because flow can go in a negative direction as well. Flow can go anywhere. Never go with the flow. Have your own values always and make your kids. میں ابھی عروج نے جو بات کی اس کی بس مختصر سی میں اینڈنگ دے دوں کہ ہمارا جو اسکول ٹائم تھا نا وہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا. there was a time کہ جب اسمبلی میں بھی شارٹ سٹوریز بتائی جاتی تھیں, ایک اخلاقی لیسن ضرور دیا جاتا تھا, مورل لیسن ہمارے ٹیچرز دیتے تھے, اور وہ لیسن آف دا ڈے ہوتا تھا, وہ ایڈوائز آف دا ڈے ہوتی تھی جو کہ ہماری ہوم ورک ڈائری پہ مینشن ہوتی تھی. اینڈ دین دیر واز آلویز اے چیپٹر آن حقوق العباد. آج کے اسکول سسٹم میں بچوں میں سینسٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. لیکن کم بیک ٹو دا ٹاپک, یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ میڈیا کا بھی بڑا رول ہے, بچوں کی اپنی بھی جو ویلیوز ڈیولپ ہو رہی ہیں. آ جائیے جی سورہ نور میں, ابھی تک سورہ شورى کی آیت بھی پیش کر دی, سورہ تغابن کی آیت بھی. پروردگار عالم کے حکم سے, اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم گنہگاروں کو موقع دیا کہ اپنی زبانوں سے اس کلام کو پیش کریں, خدائی کلام پر آپ سے گفتگو کریں. اللہ کے کلام سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے. اللہ کی دی گئی عطا کی گئی تربیت اور کلام پاک جیسی بابرکت اس دنیا میں چیز نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہمیں گفتگو ملی نہیں عروج, اس سے بہتر ہمیں موضوع ملا نہیں اچھا کہ ہم خدا کے کلام سے بات کریں. ہم اپنی اوپینین تو پیش کریں گے لیکن وہ صرف ہماری اوپینین ہوگی جو کہ ہماری ذاتی ہے. لیکن سب سے پہلے جو انم نے آج بہترین ایک کام کیا جو مجھے بہت پسند آیا ہے کہ یہ اسپیشل وہ آیات وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے ٹاپک سے ہے. یہ ہماری اوپینین تو ہماری رہے گی, لیکن جو لوگ آپس میں ایک ایشو کو لے کے بات کر رہے ہیں یا درگزر لے کے معافی کو لے کر بات کریں, ہم دین اور شریعت میں کچھ کہنے والے کوئی نہیں ہوتے. تو جب آپ کا پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے, پھر آپ کو اور اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ آپ کو چلنا کیسے, آپ کو فیصلہ کیسے کرنا ہے. It is for every Muslim brother and sister. This video goes to you all. We're not going to give our own opinion. اگر وہ ہماری ذاتی رائے سے آپ کو کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو کلام پاک آپ کے سامنے رکھا, ہم گفتگو کریں گے اسوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پہ, اور آیات قرآنی ان کی روشنی میں کہ پروردگار اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. ہم وہ اور بات ہے اس زمانے کی تیزی میں ہم وہ تربیت بھول گئے یا اپنے دین پر ثابت قدم, اللہ رکھے ہمیں کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتے ہیں قدم. انسان ہے ہی غلطی کا پتلا. پھر بھی آیات کو, ایمانوں کو ریفریش کرنے کے لیے, ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے آیات آپ کے سامنے پہلے رکھ دیں, کیونکہ پروردگار کا کلام یونیورسل ہے تو ہماری تو رائے رہے گی سائڈ پر, لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ برتر ہے اور فیصلہ اسی کے مطابق, فیصلہ خدا کی ذات کے حوالے. تو سورہ نور میں پروردگار عالم نے فرمایا میں اللہ نے دوسروں کے قصور معاف کر دینے پر ابھارا ہے. اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ سورہ نور کے الفاظ ہیں جس پر پھر سے ایک ہی چیز پر ایمفیسائز ہے, دیکھا جائے تو ایک ہی چیز پر زور دیا گیا ہے, معاف کر دینے والا بڑا ہے, درگزر کر دینے والا بڑا ہے, بخشنے والا بڑا ہے. اللہ تمہارا مہربان ہے, اللہ تم پر مہربان ہے, تم اس کی مخلوق پر مہربانی کرو. جب تک تم نے اللہ کے بندوں کو خوش رکھا تو تم نے خدا کو خوش کیا. پھر کنز العرفان میں ہے اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو وہ میں نے پہلے ہی پیش کیا کہ ویسی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی, لیکن پھر کہا لیکن اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والا انسان سب سے بہتر ہے. پھر بھی کہا اور بے شک جس نے صبر کیا اسے معاف کر دیا اور وہ ہمت والا انسان ہے. ہم نے یہ بھی پیش کر دیا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, ہاں کسی کو تکلیف پہنچانے والا ظالم ہی ہوتا ہے. تو یہ تمام جو آیات آپ کے سامنے پیش کی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ روایات بھی آئیں گے رسول خدا کے, اسوہ حسنہ بھی آئیں گے. اور یہاں پر پیش کر دوں کہ خدا کی صفت ہے العفو. ٹھیک ہے, یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں اس لیے الفاظ کیے ہیں کہ دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنا, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا, یہ اللہ کی عظمت و جلالت کو پیش کرتے ہیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں, میں تم پہ مہربان ہوں, تم انسانوں کو بھی ایسے معاف کرو. ہر وہ شخص جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے, یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں, میں عروج آپ ہم سب
اللہ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شک ہیں، بے شک. ہر نماز کے بعد ہم جب دعا کرتے ہیں تو یقین کرتی ہوں کہ آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ اللہ سب سے پہلے تو گناہ معاف کر دے. دعا کا ایک سلیقہ ہے، پہلے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، پھر حاجت پیش کیجیے. تو جب اللہ سے طلبگار ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے تو پھر خود کیوں معافی سے آپ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ یہ تھی آیت کی بات. سنت رسول پہ آ جائیے. رسول خدا کی تمام زندگی دیکھ لیجیے. درگزر کرو. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ رحم کرو. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ محبت کرو. وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے چھوٹوں کی بھی عزت نہ کرے. وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے. وہ ہم میں سے نہیں جو کسی مظلوم کی حمایت نہ کرے، ٹھیک ہے، ظالم کے لیے اسٹینڈ نہ لے. تو رسول خدا کی بھی تمام زندگی میں دیکھا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اخلاق نبوی کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے نرم خو بنایا، آپ کے خلق کو ایسا بنایا کہ کہا کہ میرے رسول جیسا اخلاق دنیا میں اسوہ حسنہ بنا دیا، بے شک. اور کہا کہ اخلاق کا بہترین نمونہ بنا دیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. تمام تر روایات، تمام تر آیات، تمام تر جو چیزیں ہیں اسلام کے حوالے سے اور آگے معصومین اہل بیت علیہ السلام کی فرامین پیش کیے جائیں گے، وہ سب پیش نظر رکھے گا. یہاں تک کہ کربلا والوں پر کس قدر سختیاں آئیں اور تمام راستے جناب سید الشہداء کے سر نے کلام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، بیویوں نے زحمتیں سہیں اس اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن بد دعا نہیں کی ان ظالموں کے لیے. اپنا اتنا عظیم جو ظلم ہوا ان پر، اتنے مصائب کو کس کے سپرد کیا؟ پروردگار کے سپرد کیا. کیونکہ اتنا جو ظلم ان پہ ڈھایا گیا اس کا کیا ہی کوئی حساب دے سکتا ہے وہ جناب زہرا اور رسول خدا پروردگار کے حضور. تو چلیے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا. This is about forgiveness, this is about kindness, this is about showing the quality of Allah subhanahu wa ta'ala which Allah wants to see among the creation. کہ جو اللہ نے مخلوق پیدا کی، اللہ نے اس مخلوق کو رات کو گناہ کیے تو دن کو پھر عزت دی ہے، دن کی روشنی میں گناہ کیا ہے تو اس رات کو پھر خدا نے عزت دے دی. اتنا کریم ہے. لیکن آن دا کنٹریری دیکھیں بہت سی چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں گناہوں کی کثرت دلوں کو سخت کر دیتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ایک انسیڈنٹ ہے. ہمارا یہ موضوع ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، لیکن کسی چھوٹے لیول پر نہیں ہے. آپ اپنی فیملیز کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے، کر لیں، اچھی بات ہے. آپ ورک پلیسز کو بھی ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے، پرسنل لیول پہ بھی ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے کہ شاید ہم کسی بڑے اور چھوٹے کی بات کریں. ہم بات کریں ایک بہت ہی بڑے انسیڈنٹ کے بارے میں. دیکھیے ہمارے ذاتی لیول پر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم سانحہ گزرا گزشتہ دنوں جس سے آپ بھی واقف ہیں، سب واقف ہیں. اینڈ اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو مینشن کہ کیا ہے کیسے ہے. ایون میں چاہتی تو پکچرز یہاں پہ لگاتی، اگر عروج مجھے سجیسٹ کرتی آئی ووڈ ہیو اٹیچ سم کلپس اوور ہیئر ان دا ویڈیو، بٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دیٹ بیکاز دا پرپز از to convey a gentle message, to convey our own opinion, to convey the message of Allah and the message of Ahlul Bayt to you. ابھی ریسنٹلی جو ہوا اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹین ایجر بچہ، کیا آپ یہ بھی سمجھ لیں کچھ لوگ کہیں گے، کیونکہ جب دیکھیں میڈیا پہ کوئی خبر آتی ہے نا تو وہ ایسے توڑ مروڑ کر آگے مینوپولیٹ ہوتے ہوتے عوام تک پہنچتی ہے. ہم بھی دیکھنے والوں میں سے ہیں. یہ بات تو سچ ہے کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک بچے سے، بچہ ہی کہوں گی، نوجوان ہے، کیونکہ لڑک پن کی ایج ہے، جو بھی ہے معافی کے قابل نہیں ہوتی یہ چیزیں. لیکن آپ اس کا دو پہلو ہیں وہ دیکھیں گے. ایڈلٹ ایج سمجھ لیں 18 ایئرز ہوگا، چلیں 19 ایئرز ہوگا، یہ بھی سمجھ لیں کہ 20 ایئرز، جو بھی ہوگا. ایک لڑکے کی بحث ہوتی ہے اس کے کزن سے یا کسی اور لڑکے سے، اور اس جوش میں، اس ولولے میں انسان اپنے منہ سے کئی باتیں نکال دیتا ہے. ٹالرنس ختم ہو گئی ہوئی ہے، پیشنس ختم ہو گیا ہوا ہے. تو بچوں میں بھی اور جوانوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، بڑوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں. اور اللہ معاف کرے ایسے ایسے سوشل ایشوز دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اس کزن کو اسی ٹائم پر وہ سے ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں مرڈر ہو جاتا ہے. اب یہاں پر جب اسے ہو گیا تو اس کے بعد وہ شوق میں آ جاتا ہے. اور یہ آپ سب کو پتہ ہے، یو آل ہیو سین دا ویڈیوز، یو آل سین دا، بیکاز میں آیات قرآنی کو پیش کری تھی، میں اسپیشلی اس واقعے کو نہیں پیش کری. میں اور عروج بیٹھے ہیں آپ سے آج ارشاد ربانی شیئر کرنے اور ارشاد نبوی شیئر کرنے اور اہل بیت کی تعلیمات. اب جب ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے بیٹھے نا تو ہمارے ذہن میں فوراً سے
یہ واقعات کچھ آ گئے, ہم بات کر رہے ہیں درگزر کرنے کی, اور یہاں پہ تو بڑے بڑے واقعات ہو گئے. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ دس ویڈیو اسپیشلی میڈ ٹو پورٹری دیٹ انسیڈنٹ, ہمارا ٹاپک ہی معافی ہے اور ہم وہی آپ سے شیئر کریں, تو آپ اس کو میں پہلے ہی کلیریفائی کر دوں, جس کو لگے کہ اسپیشلی اسی ٹاپک کے لیے بنائی گئی, تو نو اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس آور اون اوپینین بیسڈ آن دا حدیث نبوی, بیسڈ آن دا ورسز آف دا ہولی قرآن اینڈ بیسڈ آن دا ٹیچنگز آف اہل البیت علیہ السلام. اف اینی ون ہیز اے پرابلم ود اٹ, دے ہیو دیئر اوپینین, وی ہیو آور اوپینین. تو بات ہے جناب یہ کہ اس لڑکے سے بحث کے دوران ہو جاتا ہے مرڈر. اٹس این انسیڈنٹ ہیپنڈ ان سعودی عربیہ ریسنٹلی, اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر سسٹم ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ انصاف تبھی رہتا ہے جب فوری سزا سنائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کرائم ریٹ وہاں پر کم ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ کرائم رپورٹ ہو گیا ہے, کچھ فیکٹرز ہیں, جس نے کیا ہے وہ فوراً سے شرمندہ ہو گیا ہے. جب اس نے کیا ہے اس کے بعد اس کے خاندان والوں نے بجائے کہ کچھ دیر لگاتے کچھ کرتے, وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے, جس ٹرائب سے یہ بلانگ کرتا ہے وہ ٹرائب پورے کا پورا, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں, آپ نے سعودی میڈیا میں آج کل یہ انسیڈنٹ وائرل ہے, کیونکہ تمام تر نیشن یہ بول رہی تھی کہ اس بچے کو معاف کر دیا جائے, کیونکہ انسان کے لیے آج کل سیلف رسپیکٹ بڑی اہم ہے. وہ قبائل کا معاملہ ہے, قبائلی نظام ہے وہاں پر. اب وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, جس ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے, وہاں کے تمام تر بزرگ, مکہ میں پہلے بھی سرداری کا نظام تھا, مدینہ میں سرداری کا, آج بھی عرب سوسائٹی میں سرداری کا سسٹم چلتا ہے, اور وہ ان کی بڑا باعث عزت, باعث فخر, کچھ ان کے سمبلز ہوتے ہیں. عرب کی تلوار اس کے لیے باعث عزت ہے, عرب کی جو بھی ٹربن وہ پہنتے ہیں ان کے لیے باعث عزت ہے. عرب ابا جو پہنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پہ جائیں یا عمرہ پہ جائیں, تو جو ابا پہنتے ہیں عرب, دیٹ از اے سمبل آف دیئر آنر. بے شک. اور ان کی یہ تمام تر جتنے سمبل آف آنر ہیں اس لڑکے کے گھر والوں نے, اور نوٹ کیجئے گا اس کے بزرگوں نے, جوانوں نے, بچوں نے, ہر جنریشن نے اپنے یہ تمام تلواریں اتار کر مٹی پہ رکھ دی ہیں, اپنے جو بھی ابائیں تھیں اتار کے رکھ دی ہیں, سرداری کے تمام سمبل اتار دی ہیں, گریباں چاک کر دی ہیں. ان کی مائیں بیٹھ گئی ہیں, ان کی بہنیں بیٹھ گئی ہیں, ان کی بیٹیاں بیٹھ گئی ہیں, معصوم بچے اس دروازے کے سامنے. ابھی ہم نے کہا تھا اللہ رب العزت کی سب سے عجیب جو ہم نے اتنا منظر بتایا آپ کو, سب سے عجیب جو مجھے دیکھنے میں چیز لگی, کہ کیونکہ میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے, ہم جب بھی اپنا فون اپنے کسی کام کے لیے یا کسی چیز کو ریڈ کرنے کے لیے جب اوپن کرتے ہیں یا فون کو اسکرول کرتے ہیں, تو ہمیں یہ تمام فوٹیج وہاں سے دیکھنے کو ملی کہ انہوں نے اپنی ایک ایک ٹانگ جو ہے وہ بھی فولڈ کر کے باندھی ہوئی تھی. دیکھیں یہ غلامی کی نشانی ہے, غلامی کا ایک جیسچر ہے کہ آپ اپنے گھٹنے کو ایسے فولڈ کر کے باندھ لیں اس شخص کے سامنے جس کا آپ نے حق تلفی کی ہے. یہ بھی ہم نہتے ہیں اس دور میں, یہ ان کے لیے جنہوں نے عمل کیا ان کو ہم کہیں گے کہ بہت انہوں نے عجزی کا مظاہرہ کیا, کیونکہ لوگ گناہ کرنے کے بعد, کسی کا نقصان کرنے کے بعد مالی اور جانی اور حق مار دیتے ہیں, لیکن ڈھیٹ بنے رہتے ہیں. آج کے زمانے میں لوگ سٹبن رہتے ہیں, نہ تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, نہ وہ اس کے اہل خانہ سے معافی مانگتے ہیں, بجائے کہ they do a crime and they run away from the situation. لیکن on the contrary, why we are here, کہ ہم نے جو آیات مبارکات تلاوت کی ہیں, جو موضوع گفتگو رہا ہے, اس میں دیکھا جائے تو اس خاندان نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے, وہ بچہ بھی شوق تھا اور وہ رو رہا تھا, اور اس کا خاندان بھی گر گڑا رہا تھا لٹرلی, اور وہ بیٹھے ہیں خاک پر بیٹھ گئے, غلام بن گئے, سونے لائے, چاندی لائے, کیا کیا لے کر آئے, آپ پیش کیجئے گا. میں نے خود پہلی مرتبہ دیکھا, ہم سب کو نہیں پتا تھا, یہ انٹرنیٹ پہ کوئی ایسا واقعہ آج تک نہیں آیا تھا. اب جب آیا تو میں خود دیکھ کے یہ شوق تھی کہ کچھ بڑی بڑی شیلڈز تھیں جیسے مقابلوں میں جیتی جاتی ہیں, جو کہ سونے اور چاندی کی تھیں, اور وہ بہت ایک جیسے ٹرے کھانے کا بڑا ہوتا ہے اس قدر وہ بڑی بڑی شیلڈز تھیں. پھر بہت بڑے بڑے ہار تھے جو کہ سونے کے تھے, اس کے علاوہ کافی زیادہ پیسے کی کچھ رقم تھی, اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑھ کر تھی, ہم اپنے پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں, پرانے زمانے میں ہمیں بڑوں نے بتایا کہ جب کسی کے گھر جانا ہوتا تھا یا معافی طلب کرنی ہوتی تھی یا قتل ہو جاتا تھا, کچھ بھی ہو جاتا تھا جو کہ بہت بڑا, جس کی معافی مشکل ہو جاتی تھی, تو کوئی جو ہے اپنی دستار, جو پگڑی جو سر پر ہوتی ہے, وہ اٹھا کر کسی کے گھٹنوں یا پیروں تک لے آتا تھا, تو معافی ہو جاتی تھی, کیونکہ وہ عزت کی نشانی ہوتی تھی. یہاں پیسہ, جواہرات, ہر چیز کے ساتھ جو انہوں نے اپنی عزت جو قدموں میں رکھی, یہ ایک سب سے بڑی چیز تھی. اور نہ صرف یہ سب رکھا, اب آپ کہیں گے کسی کے بیٹے کی جان کی یہ قیمت نہیں ہے, یقیناً نہیں,
جن کا جانی نقصان ہوا ہے اس نقصان کی قیمت کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی خزانہ دنیا کا نہیں ہے، لیکن جس ماں نے بیٹا کھویا ہے وہ ایک دوسری ماں کو وہ ٹھنڈک اور وہ سکون دے سکتی تھی جو اس ماں سے چھن گیا۔ بے شک انسان سے خطائیں ہوتی ہیں لیکن کانشیسلی بھی ہوتی ہیں، انکانشیسلی بھی ہوتی ہیں۔ پھر اور کیا فیکٹرز آتے ہیں؟ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کے بعد انسان پشیمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ نہ صرف خود پشیمان ہے، پورا خاندان پشیمان ہے۔ اور جو اسلامک ٹرم اگر کوئی اس چیز کو کرٹیسائز کرنا چاہے کہ اٹ واز اباؤٹ قصاص، اٹ واز اباؤٹ اسلامک سسٹم، سی دا ریئل اینڈ ٹرو پکچر آف اسلام از forgiveness, and real and true picture of the deen Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam is to forgive and leave your matter up to Allah, but fight till the end of your life for the rest, for the rest of the right which is remaining. اپنی زندگی کے اینڈ تک کرو فائٹ، لیکن جب اللہ کسی کو اختیار دیتا ہے نا، جسے ہم نے پہلے پیش کیا تھا کہ معاف کر دینے والا سزا دینے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی معافی پہ ہی زیادہ آپ کو آپشن ضرور دی گئی ہے نا، میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ پھر ہم یہ بار بار یہی کہنے کہ لا کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ عدالت نے جو فیصلہ کیا بالکل قرآن و سنت کی روح سے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، لیکن عدالت نے ساتھ اس خانوادہ کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ابھی بھی آپشن ہے کہ آپ ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں یا آپ معافی دینا چاہتے ہیں۔ آپشن عدالت نے بھی ان کو دی، لیکن انہوں نے معافی کو چوز نہیں کیا۔ اب یہاں پر میں بہت سے کمنٹس جو پڑھیں گے یا ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں پازیٹیو نوٹ پہ، انم نے آپ کو پہلے بتایا، دیکھیں یا تو سفرنگ ختم ہو جائے، بالکل، یا کسی کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے اور اس کو دیکھتے ہیں when something is viral, it has become the talk of the town, it has become the issue which is being observed by the international person as well. It is international issue now, everyone is talking about this, and what are they representing? They are representing Islam. They might be saying many things before they say it. ہمارے اپنے بہن بھائی ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، کچھ لوگوں کی اوپینین سے بہت نارمل سی بات کیا انہوں نے۔ دیکھیں اگر تو کچھ ایسا عمل، ایسا کچھ حکم سنایا جائے جس سے اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے جس کا نقصان ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل جس سے اس نقصان کا ازالہ ہو جائے، لیکن کسی بھی صورت وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کے برعکس ہاں ایک اور جان بچائی جا سکتی ہے آف دا سیم ایج، بیکاز بوتھ آف دا بوائز ور آف دا سیم ایج۔ اب دونوں کے درمیان جو ایک تبادلہ ہوا ہے اس گفتگو کا اور اس کے رزلٹ میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں ایک ماں نے نقصان اٹھایا ہے تو دوسری کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ اور یہاں پہ میں پھر انم نے کہا کہ جو کچھ پروردگار عالم نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، فیصلہ اسی روح سے ہونا چاہیے۔ آپ کو مجھے پروردگار عالم ہدایت دے قرآن پاک کی روح سے، سنت نبوی سے، کیونکہ انم نے بہت خوبصورت آیات بیان کر دی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خاتم النبیین کی تمام تر زندگی ہمارے سامنے پریکٹیکل۔ اب میں صرف ان شارٹ یہ بتانا چاہوں گی، کچھ ہوں گے ہمارے بہن بھائی شاید ان کو تھوڑا سا نیگیٹو لگے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ دیکھیں گھر پہ بیٹھ کے اس نظام کی تعریف کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سینکڑوں لوگ ایک رات میں کسی کے دروازے کے باہر اپنی عزت ایک طرف رکھ کے اللہ کے اس آیات کے بھروسے پر کسی کے دروازے پر کھڑے تھے، کیونکہ نیکسٹ ڈے ان کے بیٹے کی جان بچ بھی سکتی تھی اور جا بھی سکتی تھی، اور جان لینا اور دینا اللہ کی قدرت میں ہے۔ لیکن جب یہ اختیار کسی پر، یہ اہل بیت کا بھی فرمان ہے، معصوم کا بھی فرمان ہے کہ جب قدرت رکھتے ہوئے کسی کو بخش دو نا، وہ صحیح معافی ہے۔ کہ تم سزا رکھنے پر پوری طاقت رکھتے ہو تو اس ٹائم پہ اللہ تمہیں اپنی پاور دیتا ہے۔ اب اس فیملی کو اس ٹائم اختیار تھا کہ یہ خالق کا موجودہ ہے، یہ خالق کا اختیار ہے، خدائی طاقت ہے زندگی دینا اور مارنا، قدرت الہی۔ لیکن اب اس خاندان کے ہاتھ میں اللہ نے، آئی تھنک اٹس این آزمائش، یہ امتحان ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو وہ اختیار دیا کہ اب تمہارے پر ہے، ایک جان بچا بھی سکتے ہو، جان لے بھی سکتے ہو۔ دروازے کے وہ باہر ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، سونے چاندی سب کچھ کیوں پہ؟ یہ قصاص، کوئی کہے نا کہ ہمیں قصاص کا نہیں معلوم، تو ہمیں پتہ ہے قصاص کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کی جان گئی ہے اس کا جان کا بدلہ جان ہی ہے۔ دوسری بھی
کنڈیشن ہے کہ اگر اس کے گھر والے مان جاتے تو وہ جس طرح کی کمپنسیشن چاہتے, جانی کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی, مالی ایکسیپٹ ہو سکتی تھی, وہ ان کی مرضی تھی, وہ مالی بھی نہ کرتے, وہ بخش دیتے کسی کی جان, تو وہ خدائی صفت ہوتی. بلکہ ہے نا, میں نے بہت سے کمنٹس پڑھے, آپ نے بھی ابھی بتا دیا کہ کمنٹس اچھے بھی بہت تھے اور کچھ ایسے کمنٹس عجیب بھی تھے, عجیب ایسے تھے کہ میں دل سے دعا کرتی ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک علیہ السلام کے صدقے میں, اس مہینے کے صدقے سے جو کہ ابھی گزر رہا ہے, خوشیوں کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے. ہدایت کیوں دے کہ کچھ کمنٹس ایسے تھے جو کہ مجھے لگے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بہت دور رہ گئے ہیں, کیونکہ لوگ مثال نہیں دے رہے تھے. میرے ذہن میں آیا کہ جب اب کوئی ڈسکشن کرتا ہے یا ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو فوراً سے ایک ہی مثال آپ کو یاد آئے گی جو کہ بہت ہم سن چکے ہیں, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چوری سے متعلق کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا پاک بی بی بھی ہوتی تو میں یہی عمل کرتا کہ جو میں نے ایک چور کے لیے مقرر کیا, اگر یہ عمل چوری کا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی سوچوں گا جو میں نے دوسروں کے لیے حکم فرمایا ہے. لیکن ابھی بات وہ نہیں ہو رہی. اس میں بھی آپ دین اسلام اور شریعت میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کسی کا مال چوری کرنے جاتا ہے, وہ کانشیسلی جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک اور مثال ایڈ کر دیتی ہوں کہ جب کوئی قوم ہوتی ہے اور کوئی اس میں سے کوئی روٹی چوری کرنے جاتا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس چور سے پہلے پوچھ لو اس نے روٹی چوری کی تو پھر اس وقت کے حکمران کو گلے سے پکڑو کہ اس کو نوبت ہی کیوں آئے کہ اس نے روٹی کے لیے چوری کی. اب یہ سونے چاندی کی چوری کی بات نہیں کر رہے, ہم ہاتھ کاٹنے کی مثال میں آپ کو دے چکی ہوں. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ اس بچے کو احساس بھی ہوا, دل سے معافی مانگی, پورے خانوادہ نے مانگی, اور مسئلہ یہ کہ جس طریقے سے گڑ گڑا کے معافی مانگی وہ طریقہ جو ہے وہ بہت دل پہ عجیب گزر رہا تھا کہ پھر معاف کر دینا چاہیے تھا. لیکن اگر بات اتنی ہی تھی, اگر بات صرف قتل پہ ہی فوکس ہوتا کہ یہی کرنا چاہیے خون کے بدلے خون, اسلام نے آپ کو واجب اور فرض نہیں کہا خون کے بدلے خون, اللہ نے بہت بڑا اختیار دیا. یہ اختیار دینا اب بہت سے واقعات میں چاہتی ہوں یہ اختیار ان پہ آزمائیں جو کسی کا قتل کریں اور پھر تسلیم بھی نہ کریں اور پھر فرار اختیار کریں, آپ کے ہاتھ بھی نہ آئے. یہ آپ ان پہ ٹرم بہت اچھے سے استعمال کریں گے تو فائدہ بھی. ان سٹوریز کو بھی جانتے ہیں کہ جن میں کسی کا نقصان کرنے والے آپ کو دوبارہ نظر بھی نہیں آتے اور بلکہ وہ رہا ہو جاتے ہیں جیل سے, اور بڑے آسانی سے وہ آپ ہی کے درمیان میں ان کے سامنے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے جن کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوتی ہے, ہمارے اپنے ملک کے بہت سے ایسے واقعات ہیں. تو میں جانتی ہوں, سمجھتی ہوں, وی آل نو دیٹ اف یو ہیو another side of the picture, جو لوگ کچھ یہ بول رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی سب کرنے لگے تو پھر تو ہر بندہ اسی بیس پر یہ گناہ کرے گا کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے. تو جناب ہر کسی کو اللہ نے اتنی ہدایت نہیں دی ہوتی, ہدایت خاص دلوں پہ اترتی ہے. اور اتنا کرائم بڑھ گیا, اگر اتنی ہدایت ان لوگوں پہ ہوتی تو ہر شخص جتنا قتل عام کر رہا ہے, ہر روز جتنے مال لوٹے جا رہے ہیں, ابھی تو ایک دن نہیں گزرتا اور ایک انسان ہے کہ جس نے ایک ٹیچر ہے, بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, چلیے اب آئیے ان کو دیکھیے کہ جس ٹیچر نے ریئل انسیڈنٹ ہے, آپ خود ریسرچ کر لیجئے, تمام زندگی اس نے جاب کی ہے. ناؤ اٹس ٹائم فار ہم ٹو ریٹائرڈ, اور اس کی ریٹائرمنٹ کے وہ اماؤنٹ لے کر بینک سے وہ گھر جا رہا ہے, اینڈ ہی ہیز نتھنگ لیفٹ بیکاز ہی واز رابڈ. اب وہ جو کر کے چلے گئے نقصان وہ کہاں ہے؟ ہمارے ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہے نا, نظر بھی نہیں آتے. لیکن بینگ اے مسلم, ملکوں کو چھوڑو, سرحدوں کو چھوڑو, کبھی تو یونائٹڈ ہو جو اس چیز پر ایموشنز کے نام پہ. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ایک حساس دل بھی دیا ہے, اور اس دل میں کہا دل میں خدا رہتا ہے, جس دل میں خدا رہتا ہے وہ دل نرم رہتا ہے. نرمی کی گنجائش پیدا کرو, اور نرمی کی گنجائش آپ چھوٹے چھوٹے مائنر ایشو سوچ رہے ہوں گے, نہیں, اٹس اے ویری میجر ایشو. جب آپ کو مخلوق خدا پر خالق کے پروردگار اختیار دے رہا ہے نا, اللہ اختیار دے کر آزماتا ہے. نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایک قوم کی حیثیت سے یا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شاید ڈبل سٹینڈرڈ پہ آ گئے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ کس سینس میں؟ جب آپ سے کچھ خلوت میں گناہ ہوتا ہے, جب آپ سے کوئی خدا نہ خواستہ آپ بچپنے میں, نوجوانی میں کوئی آپ نے چوری کانشیسلی کی ہوتی ہے, کسی کی بھی, وہ سونے چاندی کی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ضروری چیز, کوئی موبائل فون چوری کیا ہو سکتا ہے. پھر ایک دور میں آپ کو ہدایت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ گناہ رب کو تو پتہ ہے, پروردگار عالم کو تو پتہ ہے, لیکن اب اپنے رب سے تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر گناہ معاف کر دو. آپ نے کسی کو مارا ہو سکتا ہے, آپ تو کہیں گے ہم نے فلاں بچے کو مارا تھا, ہم نے یہ نوجوانی میں گناہ کیا تھا, ہم نے یہ چیز, اور رب سے پوری ڈیمانڈ ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے, ہم نے یہ گناہ کیا ہمیں معاف کر دے. جب اختیار رب بندے کو دیتا ہے
تو پھر سٹینڈرڈ چینج ہو جاتا ہے. دیکھیے ہمارا بندہ معاف نہیں کرنا ہم چاہتا. جس دین پہ ہیں نا اور ہم جس فقہ کے الحمدللہ پیروکار ہیں, ہم جن کے ماننے اور چاہنے والے ہیں, انہوں نے دشمنوں کو بھی پانی پلایا. سید الشہداء لاکھوں کروڑوں درود و سلام و میرے مولا و آقا امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم. کربلا میں یہ دشمن کا لشکر ہے جو میرے مولا کو صحرا میں ملتا ہے, اور اب مولا کے پاس تمام مشکوں میں پانی محفوظ ہے, پانی ذخیرہ ہے, پانی سٹورڈ ہے. اس حوالے سے مدینہ سے لے کے چلے تھے کہ جب وہ ٹینٹ لگائیں گے, اپنے خیمے لگائیں گے, تو معصوم بچے ہیں ساتھ. وہ مولا جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے, مہمان بنا کے بلائے گئے تھے, اور حکومت نے ان کو دھوکہ دیا. لوگوں نے نہیں, حکومت نے دھوکہ دیا. اور انہوں نے یہاں پہ دشمن کے, نہ صرف دشمن کو, نہ صرف انسانوں کو, ان کے جانوروں کو, ان کے گھوڑوں کو مشقیں کھول دی. کہا اپنے بھیا عباس سے, ابوالفضل تمام تر مشقوں کو منہ کھول دو, ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو. اور اس لشکر نے جی بھر کے پیا, گھوڑوں نے جی بھر کے پیا. یہ واقعہ ہے سید الشہداء. اس گھرانے سے آپ کو قرآن و اطرت کے زیر نظر تمام تر وہ تعلیمات ملیں گی. جو قرآن میں دکھے گا وہ اہل بیت کے کردار میں دکھے گا, جو اہل بیت کے کردار میں دکھے گا وہ قرآن کی آیت میں دکھے گا. تو آگے دیکھتے جائیے کہ انہی کے فرزند سید ساجدین علیہ السلام بھی یہ عمل کرتے نظر آتے ہیں. بے شک. اور یہ سب بتانے کا جو انم واقعہ بتا رہی ہیں, جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, مقصد یہی ہے کہ زور معافی پہ دیا گیا ہے, آپ کو آپشن دی گئی ہے, لیکن فوکس کیا ہے؟ پروردگار عالم نے زور کس بات کے پر دیا ہے؟ قرآنی آیات میں جو رسول پاک نے کیا, جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. انم نے بہت خوبصورت واقعہ کربلا کہ جب امام صفر میں تھے اور حضرت حر کا وہ لشکر تھا, تو صرف ان کو نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے پاس پانی نہیں بچے گا, یا وہ جانتے تھے کہ نہیں میسر ہوگا بعد میں. ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا, لشکر میں جو دشمن تھے ان کو بھی یہاں تک کہ دشمن کے لشکر کا آخری سپاہی وہ کہتا ہے کہ سید الشہداء وہ بیٹھے تھے, اور جب میری حالت دیکھی سب کو ون بائی ون سیراب کیا جا رہا ہے, لیکن امام کی نگاہ, آپ کہیں گے کہ آپ چاہنے والے, ہم چاہنے والے, ہم محبوں پہ نظر ہے, وہ امام اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی دشمن پر بھی رحم کی نگاہ ہے. دشمن کے لشکر کا وہ سپاہی جو پیاسے تاب سے اس کا جو دل تھا وہ باہر کو آ رہا تھا, منہ کو آ رہا تھا, زبان دہن میں آ رہی تھی, اور وہ تپش کی وجہ سے ہلکان ہوا جا رہا تھا. اور امام حسین کی نظر اس شخص پہ پڑ رہی ہے کہ یہ دھوپ کی تاب نہیں لا رہا اور یہ نہیں بچے گا. تو مولا حسین نے خود اٹھ کے اپنے ہاتھوں سے دشمن کے سپاہی کو سیراب کیا. ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد دشمن اہل بیت کو دیکھتے ہیں, ایک بار نہیں بارہا دیکھتے ہیں. یہ وہی دشمن ہیں جنہوں نے کربلا میں ہم پہ ایسے ایسے ظلم ڈھائے ہیں, اور ان کا ذمہ خدا کے سپرد کیا ہوا ہے. اور انہی کے سید الشہداء کے فرزند امام سجاد کے بھائی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا قاتل مولا کی بارگاہ میں آتا ہے, اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید مولا نے مجھے پہچانا نہیں جو اتنے اچھے سے میری مہمانداری کر رہے ہیں. مولا نے اس کو شربت پلایا, اور انم آپ کو بتائیں گی کہ اگر بدلہ لینا مقصود ہوتا تو پھر یہاں پہ یہ ٹیچنگز کیسے؟ تو مولا سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ صحرا کا سفر کر رہا تھا. اس صحرا میں امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت مشہور نے کہا جاتا ہے عبادتوں کا زین, اس لیے زین العابدین ان کا نام ہے علی ابن الحسین, اور ان کے لقب کو کہتے ہیں زین العابدین, ایسے عبادت گزار جو کہ عبادتوں کی بھی زینت قرار دیے گئے ہیں. اللہ کی ایسی عبادت صحراؤں میں بھی کی ہے. انہوں نے توق و زنجیر میں بھی جب انہیں قیدی بنا لیا گیا تب بھی اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا کی, تب بھی دعائیں اور مناجات کی ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام صحرا میں خیمہ لگا کے عبادت کر رہے تھے, مناجات پروردگار میں مصروف تھے. اور صحرا میں جانتے ہیں پانی کی قلت ہوتی ہے. یہ دشمن اہل بیت آیا اور دیکھا کہ مولا حالت نماز میں ہے. مولا نے محسوس کر لیا کہ مخلوق خدا میں سے کوئی ہے, اور اس کو شدید پیاس لگی تھی, یہاں تک کہ اسے مر سکتا تھا. امام کے خیمہ کے نزدیک آیا لڑ کھڑاتا ہوا, اور اس نے فریاد کی کہ کسی کے پاس کچھ کھانے یا پانی کو ہے تو دے دو. مولا سجاد علیہ السلام جیسے نماز مکمل کی, اس کو شربت سے سیراب کیا, پھر اسے کچھ کھانے سے اس کا پیٹ بھرا, اور اس کے بعد یہ برداشت نہ کر سکا اور مولا پھر نماز میں مصروف ہوئے تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں آپ کے بھائی کا قاتل ہوں, میں نے کربلا میں آپ پہ ستم کیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا, جب ہم آئے تھے وہ تمہارا عمل تھا,
اب تم آئے ہو، یہ اہل بیت کا عمل ہے، یہ اہل بیت کی کریمی ہے۔ اب اگر اہل بیت علیہ السلام جب دین خدا کے احکامات کو پیش کرتے نا تو محمد و آل محمد آپ کو پیش نظر آئیں گے ان کی اپلیکیشن میں۔ ہم نے سیکھا ہی ان سے ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اہل بیت کو، ہم نے عمل کرتے ہوئے سیکھا ہے اہل بیت سے، ہم نے ان بیویوں سے سیکھا ہے، ہم نے اپنے مولا کو اپنے امام سے سیکھا ہے، ہم نے مدینہ والوں سے سیکھا ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے 21 رمضان کو اپنی شہادت کے وقت اپنے قاتل کے لیے کہا کہ اسے شربت سے سیراب کیا جائے۔ آپ کن عظیم ہستیوں کی مثال پیش کریں؟ ہم کیونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کے، لیکن ابھی انم نے جب ذکر کیا شہادت امام علی علیہ السلام کا، تو یہاں یہ بھی بتا دوں گھر میں سب موجود تھے، سید الشہداء بھی تھے، امام حسن مجتبیٰ بڑے بیٹے بھی تھے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی تھے، اور ان سب کی بہادری کی کوئی عرب میں مثال نہیں ہے۔ تو کیا بدلہ لینا کیا بہت مشکل تھا؟ خون کا بدلہ، اب میں آپ کو یہاں پر بتا دوں خون کا بدلہ خون یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کربلا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں رسول خدا کے تمام خاندان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ تب وہ نہیں بچے اتنی تعداد میں کہ جہاں 72 کے وہ لشکر تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں ان کے اجساد پہ، ان کے اجسام پہ رحمت نازل ہوں، کہ وہ ایسے خالص 72 تھے فرما بردار امام، فرما بردار رسالت اور فرما بردار توحید کہ جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کی۔ ان 72 جیسے کائنات نے کبھی وٹنس نہیں کیے۔ تو اگر آپ سمجھ لیں کہ 72 کی سپاہ ختم ہو گئی تھی اس لیے نہیں بدلا لیا جا سکتا تھا، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ خانوادہ تھے، قبائل خانوادہ تھے، مدینہ میں تمام موجود تھے جو رہ گئے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت پر بھی اہل بیت کے گھرانے میں شجاع نوجوان موجود ہیں کہ جو چاہتے تو وہ اپنی قریبی کی بجائے وہ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اہل بیت ہیں صفات الہی کا مظہر۔ اللہ کریم ہے اور کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رحمان ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے اور بخشنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اہل بیت سے ہم نے سیرت رسول خدا سے کی ہے، اور دیکھ رہے ہیں ہم اب اس زمانے میں کہ یہ تو بہت آگے کی بات ہے، ہم تو ہیومن بھی نہیں رہے، ان ہیومن سے ہو گئے ہیں، ہارٹ لیس سے ہو گئے ہیں۔ بلکہ ہم نے بہت زیادہ ڈیپتھ میں جتنا پروردگار عالم نے ہمیں نالج دیا تھا، ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنا نالج تھا ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بہت چھوٹی سی مثال، صرف آپ کوسچن مارکس آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اوپر یہ سوال سوچیں اور پھر دیکھیں کہ ہماری سوچ انسانیت کی طرف جا رہی ہے یا کسی اور چیز کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے وہ بوڑھی خاتون جو تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ تو جب وہ خاتون ایک دن کوڑا نہیں پھینکتی تھی، جس دن کوڑا نہیں پھینکا تھا اس دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وہ اس دن اس کی خبر گیری کے لیے گئے کہ آج وہ خاتون کیوں نہیں ہے۔ اگر بدلہ لینا مقصود ہوتا، اگر توہین کا بدلہ لینا مقصود ہوتا، یا وہی سوچ ہوتی، یا وہ ہمیں سکھانا چاہتے، تو یہ بہت آسان سی سٹوریز ہیں جو آپ کے سامنے تھی۔ انہوں نے بلکہ آپ کو اس کے اپوزٹ کر کے دکھایا، نہیں معافی اور درگزر۔ وہ خاتون جب ان کو معلوم ہوا کہ بیمار ہے تو وہ خود چل کر اس کی عیادت کے لیے گئے۔ پھر واقعہ آیا طائف والوں کا، وہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کو زیادہ نہیں ڈسکس کروں گی۔ کئی واقعات ہیں جن میں سے ایک وہ بتاؤں گی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور ان کے ماتھے سے خون جاری ہوا، تو یہاں تو رسول کے خون کی بات آ گئی، یہاں پر بھی بدلہ لیا جا سکتا تھا اگر آپ سے خون کا بدلہ خون، یہاں تک کہ جبریل نازل ہو گئے اور اللہ نے رسول خدا کو اپنا محبوب کہا ہے، اور کسی صورت خدا کو یہ پسند نہیں کہ محبوب خدا حضرت رسول خدا پر ظلم ہو، اور وہ لہو لہان ہو گئے۔ جناب زہرا اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کا چہرہ دھلایا کرتی تھی، اور اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ام ابیہا، کہ ایسی کائنات کی بیٹی جو اپنے بابا کا ماں کی طرح خیال رکھتی تھی اور روتی تھی، گریا کرتی تھی، کیونکہ رسالت کے اگینسٹ ہی تھے نا۔ آپ سب جانتے شروع میں تو کفار اور مشرکین تھے، رسالت کے اعلان سے خوش نہیں تھے، اور وہ بتوں کی پجاری ہونا چاہتے تھے، وہ تو ایک خدا کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر رسول پاک کے پاس آپشن تھی، جبریل نازل ہو کے کہتے ہیں یا رسول
रसूल खुदा आप हुक्म कीजिए कि मैं इस बस्ती को नाबूद कर दूं। ये वो स्टोरीज हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट थी, जो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बचपने की स्टोरीज हैं, नानों ने सिखाई हैं या किसी को दादों ने या आपने अपने स्कूल में पढ़ी हैं। आई थिंक अब वो ट्रेंड भी ख़त्म हो गया कि आपके जो बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं ना, उनमें इतना एग्रेशन आ गया। ये छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज बहुत हेल्पफुल। और यहाँ जिब्रील के आने के बाद भी जावर रसूल खुदा क्या फरमाते हैं कि ये मेरी उम्मत है और मैं रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया, आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये तो ना समझ हैं और ये तो नहीं समझते कि मेरी क्या फजीलत है या मैं आखिरी नबी हूँ, ये तो ना समझ है। मैं चाहता हूँ कि मेरा परवरदिगार इनको हिदायत दे और मैं नहीं चाहता कि इनके लिए कोई भी बद्दुआ करूँ या इन पर किसी किस्म का अजाब नाज़िल हो। देखिए, हम दुनिया के जिस भी कोने में हैं, जिस भी खत्ते में हैं, जहाँ से भी बात करें, हम रहेंगे मुसलमान और उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रहेंगे जो रहमतुल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया। तो हमारे लिए उसवा हुस्ना तो सिर्फ उनकी ज़ात अक़दस ही नज़र आएगी और उनके अहले बैत ताहिरीन ही नज़र आएंगे जिन्होंने उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया। लेकिन अफसोस ये है कि जिस वाक़े को आपके सामने दरगुजर और माफ़ कर देने की आयत के हवाले से पेश किया, वो वाक़या उस शहर और उस मुल्क का वाक़या है जहाँ रसूल खुदा का खुद रोज़ा है, जहाँ खुद रहमतुल आलमीन बसते हैं, जहाँ खुद मुकामात मुक़द्दसा हैं, जहाँ खुद खाना खुदा बसता है और वो अल्लाह का वो घर जहाँ से तमाम खैरात लेने मखलूक जाती है, रहमत समेटने जाती है, वो तमाम मखलूक जा रही है। तो किबला जहाँ पे हो, रोज़ा रसूल जहाँ पे हो, वहाँ पे मखलूक खुदा अगर अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो और माफ़ी की तलबगार हो तो बंदों में इतनी तो नरमी होनी चाहिए कि अल्लाह और रसूल की रज़ा की खातिर माफ़ कर दें, चाहे कि उन्हें दौलत नहीं चाहिए। एक माँ का नुकसान हो गया तो वो दूसरी माँ को खुशी देके खुदा की रज़ाएं समेट सकती। आप प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपने एक बहुत खूबसूरत छोटी सी एक स्टोरी मुझे सुनाई थी एक बच्ची को लेकर। हाँ मैं बिल्कुल, चाहती हूँ आप वो ज़रूर जो है हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि कुछ लेसन हमें भी मिले कि हम क्या कर सकते थे और हमने क्या नहीं। देखिए, व्हेन वी वर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द आयात कुरानी रिगार्डिंग द फॉरगिवनेस, रिगार्डिंग एम्पैथी और ये सब, अल्लाह ने काइंडनेस का कितना जिक्र किया है और इतने बड़े बड़े मामलात में भी पेशेंस का, यकीनन हम सब इसमें लैक कर रहे हैं। लेकिन देखिए, घरेलू मामलात में एग्रेशन अगर नज़र आ भी जाता है, घर की बात है, जहाँ जानी नुकसान की बात आ जाए वहाँ पर आपको ज़रूर मुज़ाहरा करना चाहिए इस चीज़ का। मैं रूस से डिस्कस करी थी इंटरनेशनल कुछ कोर्ट्स के हवाले से। अब हमने इसी गुफ्तगू में बताया था कि व्हाट अबाउट द ओपिनियन ऑफ दोज हु आर नॉट मुस्लिम्स एंड हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। जस्ट इमेजिन, आप हमारी वीडियो के अगेंस्ट आ सकते हैं, ठीक है, यू हैव ऑल द राइट्स, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम एक दूसरे के साथ ये यूनिटी नहीं रखते, नहीं वो तो फलां ताल्लुक़ रखता है फिक्स से फलां से तो उसकी ओपिनियन तो हमसे डिफ़र करेगी, ऐसा नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम ओपिनियन कुरान और हदीस की रोशनी में रहेगी। तो चलिए, जब गैर मुस्लिम इसको देखेंगे तो गैर मुस्लिम कोर्ट्स के वाक़यात से पेश करती हूँ जहाँ पर इंटरनेशनल मामलात होते, एक्सीडेंट्स के, मर्डर्स के, और खाली ऐसा नहीं है कि वो जस्टिस नहीं देते, वहाँ पर इंस्टेंट जस्टिस प्रिवेल होता है। अगर आप समझे कि बस उसी मुल्क में होता है जिसकी पहले हमने आपको मिसाल पेश की है, ऐसा नहीं है। क्यों वेस्ट कामयाब है? वेस्ट इसलिए कामयाब है, इंस्टेंट जस्टिस वहाँ भी होता है लेकिन वेस्ट के लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बहुत क्लियर हैं, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग समटाइम्स दे फील मोर देन अस। हमने अब दर्द दिल मुसलमानों का ही लेना छोड़ दिया है, लेकिन वेस्ट के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने नुकसान के बाद में भी सोचते हैं कि क्या मेरा नुकसान इस तरह से कवर हो जाएगा कि मैं किसी को तकलीफ में डाल लूँ। तो मैं एक मदर का आपको पेश करने लगी हूँ कि जिसकी डॉटर का एक्सीडेंट हो गया था किसी दूसरी खातून के हाथों, और डेफिनेटली शी कुडंट सर्वाइव। वो बच्ची, उसको वेंटिलेटर पे फॉर 1 वीक रखा गया था, और मैं उसकी माँ के अल्फाज आपको बता रही हूँ कि इन द कोर्ट द मदर she was standing in front of the murderer itself। क्योंकि एक तरीका मुझे बहुत पसंद आया, रूज मैं आपसे शेयर करती हूँ। वहाँ पे जो किसी का गुनहगार होता है ना, उसको उस मुलज़िम के सामने खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि उसका बेटा या उसकी बेटी या उसके घर वालों का जो नुकसान होता है वो तो हो चुका, वो बंदा दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर जो दिल में गम और जो एग्रेशन और जो अल्फाज वो जाने वाले के लिए कहना चाहता था, अब उनका इतना तो हक पहुँचता है कि वो कोर्ट में ये कह सकें, तो उनको जज अलाउ करता है कि आप आएँ, यू हैव ऑल द राइट्स के इस क्रिमिनल को जो कहना चाहे कहें। और
اس مثال میں جو پہلے ہم نے پیش کی اس میں ایسا کچھ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے لوگوں میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو امپیکٹ نہیں ہوتا. نو, اٹ ہیز اے گریٹ امپیکٹ. اس پہ بھی جو اپنے تمام فیلنگس کو باہر نکالتا ہے, اس پر بھی کہ جس نے یہ ظلم کیا ہوتا ہے. ایک فادر ہے جس کے بیٹے کو مار دیا, تو اس فادر نے بڑھ کر اس کے بچے کے ہی دوست جس نے بچے کو مار دیا تھا اس نے حق کر لیا. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ عمل پہلے دیکھا نہیں گیا تھا اور ویسٹ نے کبھی وٹنس نہیں کیا تھا. وہ بھی مسلم تھا بندہ, وہ مسلم تھا, آئی وڈ سے وہ ٹرو مسلم تھا. اس نے شفقت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا تم بھی کسی کے بیٹے ہو, میں نہیں جانتا تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا, وجہ کیا رہی ہوگی, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اب تم کسی کے بیٹے ہو, اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ میرے بیٹے کو اس کی روح کو جنت میں سکون دے. تم نے مجھے بہت تکلیف بہت اذیت پہنچائی ہے, لیکن اب تمہیں جیل میں دیکھ کے مجھے تمہارے ماں باپ پہ رونا آ رہا ہے. اور وہ رو رہے تھے. اور یہ خاتون ایک لیٹر وہاں پر لیٹر لے کر جاتے کہ اب جذبات کو جو اظہار کرنا چاہیے. جس خاتون کی بچی کو ایک عورت نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دیا تھا, یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہم نے انٹرنیشنل کورٹس کے کچھ ایک دو پیش کرنے آپ کے سامنے تاکہ آپ ذرا دیکھیں غیر مسلموں کا رویہ اور ہم مسلمانوں کا رویہ, کیوں وہ پروگریس کر رہے ہیں اور کیوں ہم لیک کر رہے ہیں. یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے بحیثیت نیشن, بحیثیت قوم. وہاں پر ایک اسکول گوئنگ بچی ہے اور وہ بہت اسٹریٹ ایز لینے والی بچی ہے, مورلی بہت اچھی ہے, اور اس کی ماں کبھی سے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی. اور وہ لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے. آپ جب وہ کورٹ میں ملی ہے اس کرمنل سے کہ جو عورت بڑی ریشلی ڈرائیو کر رہی تھی, اس کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے اس کی بچی روڈ ایکسیڈنٹ میں شی جسٹ لاسٹ ہر لائف. بٹ الفاظ مدر کے یہ تھے اس کو دیکھتے ہوئے کہ because of you my baby girl suffered a lot, she had already lost her life, but it was me who just stopped her. I did not let her go, I put her on the ventilator. It is very very hard for a mother to say that I stopped my baby through a ventilator, you know. It was a way کہ وہ اپنا aggression نکال رہی تھی اور اس کو حق تھا کہ وہ اس عورت کے سامنے نکالے جس عورت نے اس کی بچی کا نقصان کیا تھا. اور روتے روتے کہہ رہی تھی, you know my baby girl, she was a very intelligent student, you know she has good values. اور دیکھیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے فیلوز کچھ سننے والے سمجھیں گے کہ how is that relevant. See, it is relevant. وہ اس کے جاننے کے بعد اس کی وہ کوالٹیز بتا رہی ہے کہ اس بچی کو مارنے والی عورت کو بھی شرم آ جائے سن کے کہ میں نے کتنی قیمتی جان کا نقصان کیا ہے. اور ورڈز کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کی ماں نے رو رو کر بتایا مائی چائلڈ واز انوسینٹ, شی یوز ٹو ٹاک لیس, شی وانٹیڈ ٹو گو ٹو اسکول a lot, she loved her school, she loved the parents, she likes to eat this and that. اس کو کورٹ نے پرمیشن دی کہ وہ سب بولے جو اپنی بیٹی کے بارے میں بولے. فیصلہ کیا سنایا گیا؟ فیصلہ جناب یہ اس نے یہ بھی بولا, اس نے کہا تم نے میری بچی کی بونس توڑ دیں. دیکھیے اگر ظلم کی بات کی جائے نا تو ظلم یہ بھی ہے. اب جو بات سعودیہ کی تھی وہاں پہ اس بچے کو معافی مانگنے کے باوجود پورے قبائل کے اس کا سر قلم کر دیا گیا. یہاں پر اس خاتون نے روتے روتے کہہ دیا, اس نے کہا شی لاسٹ ایوری تھنگ, آئی لاسٹ ایوری تھنگ. تم نے اس کی ہڈیاں تک توڑ دیں. اور جج نے بولا کہ اس ماں کو اختیار ہے کہ جو بھی یہ فیصلہ کرے. اس کی ماں کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو مائی کڈ بیک اگین, آئی اونلی وانٹ یو ٹو فیل دس. بس آئی وانٹ یو ٹو فیل دس کہ آئی ہیڈ سفرڈ اے گریٹ لاس. اس نے اس کے بدلے میں اس کی جان نہیں لی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب اگر عدالت اس کی جان لے بھی لینا دیٹ از فیئر. ان دس کیس اٹ از فیئر بیکاز اس کیس میں جو عورت نقصان کرنے والی ہے اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تک نہیں تھے. شی واز سو کروئل کہ وہ سب کچھ سنتے ہوئے اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا. اور مدر رو رو کے بتا رہی تھی اور جج وٹنس کر رہا تھا سچ تھنگس آر نیڈیڈ ہیئر آلسو امنگ مسلمس. اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم نے انصاف کو پریویل کیا, لیکن آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ سینسٹیوٹی لیک کر رہے ہیں. اور سینسٹیوٹی کو لے کر جاتے جاتے بہت چھوٹی سی بات انم نے مجھے بتائی تھی, وہ بھی ابراڈ کی ہی ہے, کہ ایک کوئی بچی تھی وہ آلریڈی جو ہے اس کا کسی بھی طرح سے وہ میڈیکل ایشو کی وجہ سے وہ بچی سروائیو نہیں کر پا رہی تھی. اور اس بچی کا جو ہارٹ تھا اس کے مرنے سے پہلے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اس کا دل جو ہے اگر وہ کسی اور بچے یا بچی کو دے دیا جائے کہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے, دوسرے بچے یا بچی کی زندگی بچ سکتی ہے, کیونکہ اس کی باقی باڈی جو ہے دوسرے بچے یا بچی کی وہ صحیح سے کام کر رہی ہے. اب آپ بات آ رہی ہے رحم دلی کی, بات آ رہی ہے احساس کرنے کی, تو وہ یہاں بہت خوبصورت مثال ہے
کہ اب یہ سب سے بڑی مشکل اب ہے ایک ماں اس میں بھی دیکھیں اس خاتون کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ یو ہیو لاس یور بیبی گرل، نو اٹس اپ ٹو یو اف یو وانٹ ٹو گیو لائف ٹو someone's else baby. کیونکہ جیسے ہی the death was declared کہ یہ this baby is no more، اس کی مدر سے بہت اللہ معاف کر اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے، یہ سچویشن اتنی کرٹیکل ہے کہ ایک ماں کو ایک انفارم کیا جائے کہ آپ کے بیبی نہیں بچا، لیکن اب آپ کیا اس کا ہارٹ ڈونیٹ کرو گے کسی اور بیبی کو کہ وہ بیبی سروائیو کر جائے؟ جب ہم ریلیٹ کر رہے ہیں نا تو اب آپ معافی سے ہٹ جائیں، آپ صرف 2 ماؤں کے بارے میں سوچیں، یہاں پر 2 ماں اور دونوں زندگیاں بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دونوں زندگیاں ایک ماں کے ہاتھ میں، اور اختیار دینے والا کون ہے؟ صرف پروردگار ہے، وہ چاہے عیسائی ہے، کوئی بھی فرقے سے رکھنے والا، دیکھیں انسانیت کی بات ہے، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے. مائیں 2 ہیں، بچے 2 ہیں، اختیار صرف ایک ماں کے پاس ہے. اور اس ماں نے کیا کیا؟ بہت ہم نے خوبصورت بات کی کہ اللہ کسی ماں باپ کو یہ وقت نہ دکھائے. اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ میری بچی کچھ ہی پل میں اس دنیا سے تو چلی جائے گی، وہ تو زندہ نہیں رہنے والی، لیکن میں چاہتی ہوں کسی اور ماں کا بچہ بچ جائے، اور اس کے مرنے سے کچھ دیر پہلے اس بچی کا ہارٹ جو ہے وہ کسی اور بچے یا بچی کو ڈونیٹ کر دیا گیا. اور اب آپ دیکھیں وہ ماں کس قدر سکون میں رہے گی ساری زندگی. دکھ تو رہے گا لیکن سکون یہ رہے گا کہ کسی دوسری ماں کی جو ہے وہ بچے یا بچی کو زندگی مل گئی. اور انم بھی یہ واقعہ جانتی ہے، انہوں نے بہت اور خوبصورت مجھے یہ بات بتائی. کیونکہ یہ جو پارٹ اب آپ کو بتائیں گی یہ پارٹ ہے بہت سینسٹیو، اور اس کو دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں مووی اور ڈرامے کا پارٹ لگتا ہے، ہم نے شاید دس از اے ریالٹی، دس از اے ٹرو کیس، کہ اس دل کو دینے کا مقصد کیا ہے. اس کو مقصد یہ تھا کہ اب اس کی بچی دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک سکون ہے کہ میں کسی اور کی بچے یا بچی کو زندگی دے پائی. اب جب وہ بچی بڑی ہوئی کہ جس کو ان کی بچی کا ہارٹ ڈونیٹ کیا گیا تھا، تو جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی ماں نے کہا تم بھی اس کی ماں جیسی ہو، تم ابھی اس کے دل کی دھڑکن سنو کہ تمہیں لگے کہ یہ تمہاری بھی بچی. It was a heart touching moment. It was a really emotional اپنے moment. بچے کے دل کی دھڑکن کسی اور بچے کے اندر سے People were gathered there، اور وہ خاتون آئیں کہ جن کا وہ جس بچی کا انہوں نے ہارٹ ڈونیٹ کیا تھا آفٹر لائک 4 years، جب یہ بیبی تھوڑا سا بڑی ہوگی تھی، یہ بھی بیبی گرل تھی، تھوڑی سی بڑی ہوگی تھی، تو اس کی مدر نے کہا آپ آئیں. اینڈ شی واز آلویز انوائٹیڈ آن دا برتھ ڈیز اینڈ ایونٹس، کیونکہ اس بچی کے سینے میں ان کے بچے کا دل دھڑک رہا، وہ فیل کرے کہ یہ اس کی بھی بچی، تاکہ وہ محسوس کرے کہ میں بھی ماں ہوں. تو ان کو انوائٹ کیا گیا، لوگ جمع تھے، اور انہوں نے سب کے سامنے سنوایا کہ اب اس کی دھڑکن سنو. جیسے انہیں سنا شی واز لٹرلی شی واز کرائنگ، اور وہ ٹیئرز آف جوائے بھی تھے. اور ان کے ان آنسوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کچھ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت دل عطا کرتا ہے. ایٹ دا اینڈ یہی کہنا چاہیں گے، پہلے بھی عرض کیا تھا اب بھی، چاہے آپ آج کی ڈسکشن سنیں، چاہے گھر میں کسی کو سنیں یا باہر کچھ معاملات ہوں، ٹیک ایوری تھنگ، ٹرائی ٹو ٹیک ایوری تھنگ آن اے پازیٹیو نوٹ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پیپل فرسٹ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر اوپینین بفور ججنگ دیم. جنہوں نے انیشلی ابھی اس کو ڈسکشن کو سنا ہوگا، دے مائٹ بی تھنکنگ دیٹ وی آر ڈسکسنگ ون آف دا وائرل انسیڈنٹ. نو، being viral is not the thing we do. What we do is we try to put forward the words of Allah subhanahu wa ta'ala and the words of the Prophet, peace be upon him, and the words of Holy Ahlul Bayt alayhi salam, and we together try to make a change, and we are in a phase of progress کہ ہم as a human کچھ دل اپنے حساس کر لیں تاکہ لوگوں میں ایک اچھی بات پھیلا سکیں. اگر آپ خوبصورتی سے اور اپنے دلوں کی پاکیزگی سے سنیں گے نا تو آپ کو کچھ بھی نیگیٹو نہیں لگے گا. ناٹ اے پروپیگنڈا، کچھ بھی نہیں لگے گا آپ کو. اس حوالے سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کو کتنی خوبصورتی سے کلام الہی کنوے کیا گیا ہے. اور یہ اچھا ہی ہوا کہ کچھ واقعات ریسنٹلی ایسے ہوئے کہ وہ ان آیات سے ریلیٹ کر گئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا دوسرا بھی پہلو ہو سکتا تھا، جو نقصان ہو چکا فیوچر میں اس کا اللہ کرے. انم ہم سمجھتے ہیں کہ جو اختیار پروردگار عالم ایک دم سے سب لوگوں کو نہیں دیتا، جب اختیار آپ کو دے دیتا ہے نا تو بہت بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے. انم اب کیونکہ اینڈنگ کی طرف جا رہی ہیں تو اینڈنگ پہ پھر جاتے جاتے بہت چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ہم جب ٹریفک سگنلس پہ ہوتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، مارکیٹس میں جاتے ہیں، کہیں پر بھی اسکول کالج جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سے کوئی مانگتا ہے تو جب وہ ہمارے آگے ہاتھ کرتا ہے نا یوں کہ کچھ دے دو، تو ہم ہی انسان ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے تو ڈرامہ کر رہی ہے تو یوں ہی مانگ، کیونکہ تھاٹ بن جاتی نا. دوست کہتے ہیں کہ نہیں اگر تم دو گے تو یہ انکریج ہو جائیں گے، تم پورا اس مافیا کو بڑھا رہے ہو. تو اس میں پتہ ہے کیا ہے، اس میں وہ بھی مارے جاتے ہیں
جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, ڈیزرونگ, اور بلکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ معذور ہے, کچھ بھی ہے, چلیں آپ کے گاڑی کے شیشے کے پاس آ گئے, آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اپنا, میں آپ کو ہاتھ اپنا بھی دکھا رہی ہوں, ہاتھ آگے کر کے کہتے ہیں کہ کچھ دے دو یا کچھ کھانے کو دے دو. اب ہم نے بھی یہ حرکت کبھی نہ کبھی تو زندگی میں کی ہوگی, نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے, تو یوں ہی کر رہا ہے, کسی اور کو دے دیں گے, ہوا ایسا. تو اس کے بعد ہماری نظروں سے, ہمارے کانوں سے امام علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت فرمان گزرا, اور وہ یہ تھا, یہ میں ابھی آپ کو اٹیچ کر کے بتاؤں گی یہ کس طرح سے اٹیچڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ فرمان یہ تھا کہ جب کوئی تم سے کچھ مانگے نا, وہ بھی ہاتھ پھیلا کر, اب وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں اس کو دے دو. اور دو باتیں یہاں سے ہیں کہ وہ امام فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں تم اس قابل تھے یا نہیں تھے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں عطا کیا ہے, ہو سکتا ہے تم اس کے قابل نہیں تھے اور تمہیں عطا کیا گیا ہو. دوسرا یہ کہ جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے نا, اب آپ واقعے کو آپ خود جوڑ سکتے ہیں, جب کوئی ہاتھ پھیلا کر آگے آتا ہے نا تو اپنی عزتیں ختم کر کر آتا ہے. اہل بیت کے اختیار آپ کے پاس ہے کہ اس کو دے کے بھیجتے ہیں یا خالی ہاتھ بھیجتے ہیں. اب یہ رب نے آپ پہ ذمہ داری عائد کر دی ہے, وہ ضرورت مند ہے نہیں ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن جب اس نے ہاتھ پھیلا دی, اپنی عزت کے نفس ختم کر دیا آپ کے آگے, تو اس کو دے دیں. پھر یہ فیصلہ آپ کا کام نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ نے بہت خوبصورتی سے کہا, جناب سیدہ نے, ہمارے جتنے بھی آپ ایپیسوڈز دیکھنے والے ہیں, once again I'm mentioning it's never going to be out of the discussion, it's always going to be on the topic, اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات رہیں گی کیونکہ ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اگر یہ سوچیں کہ یہ زندگی محمد و آل محمد کی بتائے گئے تعلیمات سے باہر گزر سکتی ہے تو وہ زندگی نہیں گزر سکتی. میسج ہم کیا دینے والے ہیں, اختیارات کو لے کر دینے والے ہیں. میسج از آل اباؤٹ کہ اللہ بخشنے والا ہے اور بخشنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کوشش کریں کہ آپ کا نبی رحمت للعالمین ہے, رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ہم اس بی بی کے ماننے والے ہیں کہ سیدہ کو رسول خدا نے وہ پوشاک دی ہے جو ویڈنگ ڈریس ہے, جو ہر لڑکی کو عزیز ہے, لیکن شادی کی ہی رات کو اگر ایک سائلہ آتی ہے, بی بی کے پاس وہ عروسی لباس ہے. سیدہ خود ایسے لباس پہن لیتی ہیں جس پہ کہیں کہیں پیبند لگے ہیں اور اپنا عروسی لباس بھی دے دیتی ہیں. اگر کوئی سائل آتا ہے تو گلو بند ہوتا ہے وہ بھی دیتی ہیں. ہم نے اس گھرانے سے سیکھا, جیسے عروج نے کہا, اگر کوئی یہ کرتے ہیں نا, اور اب اس واقعے میں جسے پیش کیا اس میں اس کے گھر والوں نے یہ کر دیا تھا, اس سے ہاتھ پھیلا دیا تھا. اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے تو مولا کائنات کا فرمان ہے, مانگنے والے نے مانگتے ہوئے اپنی عزت تمہارے سامنے رکھ دی. تو تم اب ایسا نہ کرنا کہ تم اس کو رسوا کر دو. اللہ نے ان سے نوازا جن کے ہم قابل نہیں تھے. جب اختیار آپ کے پاس آ جائے تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. آپ میرے سب پہ اختیارات ہر بار نہیں آتے, کسی چنے ہوئے پر آتے ہیں, اور جب آ جائیں تو اس کو معافی کے ساتھ جو ہے درگزر کر دیجیے گا کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رکھا تھا کہ اب آپ کے ہاتھ میں کسی کی زندگی کی امانت تھی, تو آپ بچا بھی سکتے تھے, بدلہ بھی لے سکتے تھے. باقی ہم آپ کو بتا چکے کہ میسج وہی ہے کہ جو پروردگار عالم ہے وہ رحمان الرحیم غفور الرحیم اور معاف کر دینے والا ہے. تو ہمارے رب سے بڑا کوئی رب نہیں. ہم لا الہ الا اللہ, پروردگار عالم کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ایک رسول کے ماننے والے ہیں, ایک امام کے ماننے والے ہیں. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. جو ان کے احکامات ہیں اسی کو رکھ کر آپ فیصلہ کریں, اور آپ کو اور ہمیں پروردگار عالم محمد علیہ بیت محمد کے صدقے میں ہدایت دے اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا. اسی نوٹ کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ, if you like it then please subscribe it and keep following the channel. If you have some suggestions you can write to us, because there are a number of things we're not intended to discuss each of those, but we will definitely present to you whatever is in concern to Islam and Ahlul Bayt alayhi salam. اب اس واقعے سے اہل بیت کنیکٹڈ تھے, رسول خدا کے فرامین تھے, تو یہ پیش کر دیا. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ ایسے انسیڈنٹس مزید آ رہے ہیں دین انشاءاللہ قرآن پاک کی روشنی میں اور اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں آپ کو پیش کیے جائیں گے. اینڈ اف یو آر لائکنگ آور کانٹینٹ یو کین لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر امنگ ادر مومنین. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. اللہ آپ کو اور ہمیں بخشنے والا بنائے اور معاف کرنے والا بنائے, اور وہ اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں پر پردہ ڈالے بحق محمد و آل محمد. دس از می سیدہ انم نقوی ود مائی سسٹر عروج نقوی. سو اللہ حافظ فار ٹوڈے.